ختم نبوت بھی تھوڑی گل کرنی ہے اور سرکار دے میلاد پاک دی آمد استقبال بھی کرنا ہے۔ دو جگہ تو میں مختصر جا قرآن پاک دی تلاوت فرمائیے اور نال حدیث پاک سرکار دی انشاءاللہ کوشش کران گا قرآن و حدیث دی روشنی کے اندر ہی بیان ہو رہے۔ تو شیر اگر آجے تو زو کے ساڑھا عقیدہ ساڑھا قرآن حدیث اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، اوہی اول ہے کہ اوہی آخر ہے۔ اوہی اول ہے تے تھوڑا جا تو ہم بولنا پڑا ہے، میں نے چلانے واسطے نا تو ہم تھوڑا بولنا پڑے۔ اوہی اول ہے تے اوہی سارے مل کے اوہی اول ہے تے اوہی آخر ہے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ علماء جب دینے کہ آپ کا کتنا بڑا نام ہے، آپ عام بندے نہیں، حضوری والے علماء، حضوری والے علماء بچ آپ کا نام ہے۔ حضوری والا کون ہوتا ہے جدی حضوری بارگاہ وچ آدمی حضوری والے علماء نے کہ ساری زندگی پہلے جس ویلے ارادہ کر لیا بھی انہوں سرکار دی بارگاہ میں ہی رہنا ہے، مدینہ طیبہ ہی رہنا ہے۔ تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت عطا فرمائی، فرمایا عبدالحق چھٹ میرا مدینہ، تو دہلی چلا گیا، دہلی میں جا کے دین دی خدمت کر جا کر عرض کی تھی آقا تہجد پڑھنا تے آپ دے گنبد دی زیارت کرنا، فجر پڑھنا ہے تے آپ دے گنبد دی اے عمرے والے نو پوچھ لو 10 دن واسطے 20 دن واسطے سی جانے ہیں۔ الحمدللہ 3 دفعہ اللہ نے منو یہ شرف عطا فرمائے، سرکار دی بارگاہ دی حاضری نصیب ہوئی۔ جس ویلے بندہ عمل لگتا ہے تے اس طرح جان ہی نکل چلی بندہ، ایک کفیت بندے دی ہوندی ہے تے جن نے ارادہ ہی کر لیا ہوئے رہنا ہی مدینہ طیبہ ہے تیرا حکم میں لگ جائے ہجرت کرو اتھوں۔ عرض کی تھی آقا فجر پڑھنا تے گنبد دی زیارت کرنا، ظہر پڑھنا تے گنبد پاک دی زیارت کرنا، عصر پڑھنا ہے تے گنبد پاک دی زیارت کرنا ہے، مغرب پڑھنا ہے تے گنبد شریف دی زیارت کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے تے گنبد پاک دی زیارت کرنا ہے۔ یا رسول اللہ منو اپنے آستانے تو دور نہ کرو، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ عبدہ دے گنبد پاک کے انہوں ویکھئے دے اپنی پیاس بجھ جاندی ہے، دل دی پیاس بجھ جاندی ہے، اکھاں دی پیاس بجھ جاندی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے درد دور نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالحق ایک تھے رہ کے میرے گنبد دی زیارت کرنا ہے، توجہ کر کے اونچی بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عبدالحق مدینہ طیبہ رہ کے میرے گنبد دی زیارت کرنا ہے، فرمایا میرے حکم دے نال دہلی جا تے ہر رات گنبد دی زیارت نہیں بدوہا دے چہرے دی زیارت، گنبد دی زیارت نہیں بدوہا دے چہرے دی زیارت کرے گا۔ اور جس وقت آپ حضور کے حکم دے نال گئے نا تے کسی نے پوچھیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو سوال کیتا جناب حضور دے حکم دے نال آئے ہو تے کی سونے نے عطا فرمایا دے؟ فرمایا کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات مزارہ دے بابے نے زیارت نہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات نو حسنین دے نانا جان نے زیارت نہ عطا فرمایا۔ او علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے تے نعت مصطفیٰ، اے آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے تے نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اول تے آخر اللہ بھی ہے، سرکار بھی اول تے آخر ہے، اللہ اپنی شان دے مطابق اول تے آخر ہے، سرکار اپنی شان دے نال اول تے آخر نے، اللہ کیسا اول تے آخر ہے؟ فرمایا
اول بلا ابتداء، اللہ اول ہے پر وہ دی ابتدا کوئی نہیں، بولو وہ دی ابتدا، وآخر بلا انتہا، فرمایا اللہ آخر پر وہ دی انتہا بھی، نہ وہ دی ابتدا ہے کہ نہ وہ دی انتہا ہے، انہوں کسے نے اول آخر نہیں بنایا، وہ اپنی شان دے نال اول تے آخر ہے جی تسی یہ تے شرک ہو گیا، سرکار نو بھی اول آخر منتے ہو، اللہ بھی اول آخر تے سرکار بھی اول آخر ہے تے شرک ہو گیا، میں کہا شرک نہیں ہویا، شرک کہاں ہوتا سی جی اسی سرکار نے بھی آخر دے بھی سرکار کی بھی ابتدا کوئی نہیں تے انتہا بھی کوئی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار اول تے آخر کس طرح نے جی؟ امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح لکھیا ہے اور علماء کرام جاتے ہیں امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اور جناب والا امام بخاری دے بھی استادہ دے استاد نے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں حدیث دا آپ جیسا امام نہیں دیکھیا، امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح لکھیا ہے، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان ہے، اور اگے دو ہستیاں دا نام بھی میں پیش کرتا حوالہ پیش کرتا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، اے بھی کوئی عام ہستی نہیں تھی، کہ وہ جنے جنہوں خواب وچ نہیں خواب وچ نہیں ساری اکھاں دے نال سرکار نو ویکھیا ہے، خواب وچ بھی زیارت ہو جائے تے بڑی گل ہے، وہ بھی بڑے نصیب ہون تے تاں زیارت ہوندی ہے، ورنہ چھوٹے موٹے نصیباں نال بھی زیارت بڑے بڑے نصیب ہون تے پھر زیارت ہوندی سرکار دی، اور سرکار دی زیارت ہو جائے۔ کسی نے سوال کی تاکہ کہ رینج نہ ہوئے شیطان تو اٹھی صورت میں لوگوں نے گمراہ دیا کرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ہر کسی دی صورت بنا سکتا ہے، اور براواں دی بھی صورت بنا سکتا ہے، بہناں دی بھی صورت بنا سکتا ہے، یاراں دی بھی صورت بنا سکتا ہے، سکیاں بیلیاں دی صورت بنا سکتا ہے، ہر کسی دی صورت بنا سکتا ہے۔ ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی دی صورت بنا سکتا ہے پر میں محمد دی صورت نہیں بنا سکتا، سرکار نے فرمایا میری صورت نہیں بنا سکتا، ہر کسی دی صورت بنا لیتا ہے، رب تعالیٰ نے شیطان کو اتنی قدرت دے طاقت نہیں دیتی جو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت بنا سکے، پھر کی دیا آقا جیڑا توانوں دیکھ لبے خواب دی عالم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جن نے منوں ویکھیا ہے اونے حق نوں ویکھیا ہے، سرکار دی زیارت او دی زیارت ہے، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جن نے منوں ویکھیا ہے اونے حق نوں ویکھیا ہے۔